بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عزیز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں روزے کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے سے لے کر شوال کے چاند دکھائی دینے تک کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر رمضان کے آخری عشرے میں پورے محلے میں سے ایک آدمی یا چند لوگ محلے کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں تو باقی محلے والوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے نہ بیٹھے تو پھر سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ گویا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناگاہ آپ اعتکاف کرتے رہے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی۔ اور اعتکاف کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ کر دیتا ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق اتنی چوڑی، اتنی کشادہ ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان چوڑائی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو 10 دن کے اعتکاف کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمے سے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے اس سے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے مجھے بتایا کہ جس رات کی آپ کو تلاش ہے، یعنی شب قدر کی آپ کو تلاش ہے، وہ رات آخری عشرے میں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کو حاصل کرنا ہے، اعتکاف کا مقصد شب قدر کو پانا ہے، شب قدر کی برکتوں، شب قدر کی فضیلتوں اور شب قدر کی اجر و ثواب کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی برکتوں، فضیلتوں اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔